مکہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر طائف کا شہر ہے۔ طائف کے پاس ہی ایک میلہ لگا کرتا تھا، آج بھی میلہ لگتا ہے، اکاس کا میلہ جسے کہا جاتا ہے۔ حضرت 1500 سال پرانی اس کی تاریخ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت بھی یہ میلہ لگتا تھا، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ میلہ لگا کرتا تھا۔ ذی القعدہ کی 1 تاریخ کو شروع ہوتا، 20 ذی القعدہ کو ختم ہوا کرتا تھا۔ پوری دنیا سے لوگ تجارت کے لیے یہاں پر آتے، ادیب آتے، شاعر آتے، پہلوان آتے، جو بھی جس فن کا ماہر بندہ تھا وہ آتا، یہاں پر آ کر اپنے فن کا مظاہرہ کیا کرتا تھا۔ 20 دن میلہ جاری رہتا۔ 20 دن کے بعد ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوتا تھا تقریر کرنے کے لیے حضرت، اور اس شان کے ساتھ خطبہ دیا کرتا تھا۔ لوگ سارے کام دھندے چھوڑ دیتے، بڑے بڑے دور سے دنیا آتی اس بندے کی تقریر سننے کے لیے۔ وہ بندہ کھڑے ہو کر تقریر کرتا تھا، لوگ سانس لینا تک بھول جایا کرتے تھے، اتنے محو ہو کر سنا کرتے تھے۔ حضرت، اس بندے کا نام ہے قیس بن سعدہ الیادی۔ اس بندے کا خطبہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، اور حضور نے اس بندے کے لیے دعا فرمائی، یرحم اللہ قیسن، اللہ قیس پر رحم کرے، انی لارجو ان یبعثہ اللہ یوم القیامۃ امۃ واحدہ، مجھے امید ہے قیامت کے دن جس وقت قیس بن سعدہ الیادی خدا کی عدالت میں پیش ہوگا، ایک پوری امت کا پروٹوکول لے کر خدا کی عدالت میں آئے گا۔ اس کی تقریر حضور نے سنی، اس بندے کے لیے دعا فرمائی۔ حضور نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ بعد میں ایاد قبیلہ کے، اس بندے کے قبیلے کے لوگ حضور کے پاس آئے اور حضور نے اس کا ذکر کیا۔ اچھا، اس کا خطبہ، اس کی تقریر آج بھی ادب کی کتابوں میں موجود ہے۔ لوگ سارے کام دھندے، تجارت، شعر، ادب، فن، کشتی، پہلوان گیری، تجارت سب ختم ہو گئی۔ آخر میں کھڑا ہوا قیس بن سعدہ الیادی تقریر کرنے کے لیے۔ لوگ دم بخود ہو گئے۔ قیس بن سعدہ الیادی کی تقریر آج بھی ادب کی کتابوں میں موجود ہے۔ قیس بن سعدہ الیادی کہتا ہے، ایھا الناس اسمعوا ووعوا انہ من عاش مات ومن مات فات، لوگوں سنو میری بات اور پلے باندھ کے رکھنا، جو شخص بھی زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں آیا اس نے مرنا ضرور ہے، اور جو ایک بار مر جاتا ہے تل لگا لو وہ کبھی واپس نہیں آیا کرتا۔ وَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ آتٍ، جس کام نے ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، کچھ بھی کر لو، خدا نے تقدیر کے اندر جو بات لکھی ہے، جو کام ہونا لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ وَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ آتٍ لَيْلٌ دَاجٌ وَنَهَارٌ سَاجٌ وَسَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَنُجُومٌ تَزْخَرُ وَبِحَارٌ تَزْخَرُ أَنَّ فِي السَّمَاءِ لَنَحْبَرًا وَأَنَّ فِي الْأَرْضِ لَعِبْرًا۔ لوگوں، کبھی غور کیا تم نے؟ یہ سخت اندھیری رات، یہ چمکتا ہوا دن، یہ برجوں والا آسمان، یہ ستاروں کی چمک دمک، یہ وَبِحَارٌ تَزْخَرُ، یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یہ سب چیزیں یہ بتاتی ہیں آسمانوں کے اندر کوئی خاص قوت اور طاقت موجود ہے جس نے پورے اس سسٹم کو، پورے نظام کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے۔ ما بال الناس، اور لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یذهبون ولا یرجعون، تم دیکھتے نہیں ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پھر پلٹ کر واپس نہیں آتے۔ یا معشر الایاد، اے ایاد قبیلے کے لوگوں، این الآباء والاجداد، اور تمہارے باپ دادے کہاں گئے؟ باپ دادے کہاں گئے تمہارے؟ وَأَيْنَ الْفَرَاعِنَةُ الشَّدَّادُ، وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ کی صدا لگانے والے فرعون کہاں گئے؟ وہ خدا کے مقابلے میں دنیا میں جنت بنوانے والا شداد کہاں گیا؟ اللہ اکبر۔ أَلَمْ يَكُونُوا أَكْثَرُ مِنْكُمْ مَالًا، اور ان کے پاس مال و دولت تم سے زیادہ تھا، اقتدار، طاقت، غلبہ،
سطوت، شان و شوکت تم سے زیادہ تھی ان کے پاس، لیکن ہوا کیا؟ طحنہم الدہر بکلکلتہ، زمانے کی چکی نے انہیں پیس کر رکھ دیا، ان کے نام صرف کہانیوں میں باقی رہ گئے ہیں، تاریخ کا حصہ بن گئے۔ اگر وہ نہیں رہے تم کہاں ہمیشہ رہو گے؟ پکی بات یاد رکھو، جو بھی زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں آیا وہ واپس ضرور جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کی تقریر کو صحابہ کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ حضور فرمایا کرتے تھے یہ باتیں قیس بن سعد الیادی کہا کرتا تھا، اور حضور فرماتے اللہ اس پر رحم کرے، اللہ اس پر کرم کرے، کل قیامت کے دن آئے گا تو ایک امت کا پروٹوکول لے کر خدا کی عدالت میں آئے گا۔ کیوں؟ وہ اس دین پر تھا اے صحابہ جس دین پر اس وقت تم آئے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔